السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کے ساتھ محمد احسان اور ہمارے ساتھ موجود ہیں قاضی عمار علی علوی صاحب۔ سورۃ نور آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں ایمان والوں سے اور اعمال صالحہ کرنے والوں سے کہ ان کو خلافت عطا کریں گے زمین میں۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس وقت حضرت امیر معاویہ ایمان نہیں لائے تھے۔ جب ایمان نہیں لائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ملک ہوئے، خلیفہ نہیں۔ ملک کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے پہلے نبوت ہوگی رحمت والی، اور خلافت ہوگی رحمت والی، اور پھر کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی۔ تو اس طرح حضرت امیر معاویہ کی بادشاہت کاٹ کھانے والی ہوگی۔ تو آج ہم اس کی وضاحت معلوم کرتے ہیں قاضی صاحب سے کہ ان کا اس کے بارے میں کیا موقف ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ یہ ٹاپک انتہائی سینسیٹیو ہے جی اور انشاءاللہ ہم اس کو حل کریں گے۔ اس ٹاپک کو سینسیٹیو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت تھی، میں تو خلیفہ کہوں گا کیونکہ میں اس کو ثابت خلافت کروں گا، چلے آپ بادشاہت کہیں تو وہ کاٹ کھانے والی تھی، تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہوں نے حاصل کی۔ تو آپ کی صحبت میں رہنے والا ایک شخص اور پھر آپ کی تربیت یافتہ جماعت کے ساتھ رہنے والا ایک شخص، کیونکہ جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی تو اس وقت صحابہ کرام بہت سارے موجود تھے، تو ان کے دور میں نظام بدل گیا، خلافت سے ملوکیت آ گئی، اور پھر ملوکیت بھی کاٹ کھانے والی، جیسے آپ حدیث پیش کر رہے ہیں۔ تو اس پر ہمارے جو صحابیت یا صحابہ کی جو جماعت ہے اس پر حرف آتا ہے، اس پر بہت بڑا بہتان آتا ہے۔ تو اس لیے ہم اس اعتراض کو حل کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اور آج یہ بہت زیادہ پھیلایا جا رہا ہے، یعنی لوگ اس کو اچھالتے ہیں، وہ جی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تو کاٹ کھانے والی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو جو آپ نے آیت پیش کی، پہلے تو ہم اس آیت پر آتے ہیں بے شک۔ اور پھر ہم جو آپ حدیث کہہ رہے ہیں وہ حدیث بعد میں آئے گی۔ جو آیت آپ نے پیش کی ہے وہ آیت ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے، آمنوا منکم، ایمان لائے تم میں سے، اور انہوں نے اعمال صالحہ بھی کیے، تو اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا، اپنی جانشینی عطا کرے گا، اپنے حکموں کو نافذ کرنے والا خلیفہ بنائے گا، جیسے تم سے پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا۔ یعنی پہلے لوگ کون تھے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انبیاء، احبار، رہبان، اللہ تعالیٰ ان کو وقتاً فوقتاً بھیجتا رہا، اور یہ الگ ٹاپک ہے کہ تمام انبیاء کی دعوت کا جو مرکزی نقطہ تھا وہ دو تھے، ایک کہ اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں، عبادت بے کسی شک۔ کی نہ کرو، اور دوسرا اللہ کے علاوہ حاکم کوئی نہیں، بے شک ایسا ہی ہے۔ اللہ کے علاوہ قانون کسی کا نہیں چلے گا۔ تو اس آیت پر جو استدلال ہے، جو جس طرح آپ نے کہا ہے کہ اس وقت سیدنا امیر معاویہ تو ایمان نہیں لائے تھے، تو آمنو منکم، جو ایمان لایا تم میں سے، تو اللہ تعالیٰ اسے خلافت عطا کرے گا۔ تو طرز استدلال یہ ہوا، اگر یہ نہیں ہے تو آپ مجھے کاٹ سکتے ہیں، گویا کہ سیدنا امیر معاویہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جو ایمان لا چکے ہیں انہی کو خلافت ملے گی، ان کے علاوہ کسی کو نہیں ملے گی۔ بے شک یہی استدلال ہے۔ ایسا ہی ہے۔ لیکن یہ استدلال صحیح بات ہے، آپ کا تو نہیں ہے، آپ نے بھی کسی سے سنا، بالکل سنا، اور آپ کے ذہن میں یہ اشکال آیا، اور بہت سارے ہمارے سامعین کے ذہن میں بھی یہ اشکال ہوگا۔ بالکل آتے ہیں۔ دیکھیں آپ کہ یہ استدلال کرنے والے کس قدر خالی الذہن ہیں، کہ جی اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا جو اس وقت ایمان لائے یہ انہی کے ساتھ خاص ہے۔ پھر آپ مجھے بتائیں کہ پورا قرآن جو ایمان والوں سے خطاب کرتا ہے تو وہ کون سے ایمان والے تھے؟ وہ ایمان والے تو ظاہر بات ہے اب تک کے ہیں۔ اب تک کے ہیں، تو بالکل پھر خلافت والی بات اب تک کیوں نہیں لیتے آپ؟ بے شک۔ خلافت کو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو اس وقت دیکھیں یہ آیت کب نازل ہوئی، اس پر محدثین اکرام کا اجماع ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور سے، یعنی بہت سارے مظالم ہوئے صحابہ کرام پر، تو آپ ہجرت کر کے مدینہ گئے۔ بے شک۔ جب ہجرت کر کے آپ مدینہ گئے تو صحابہ کرام اپنے ساتھ اسلحہ باندھ کے گھومتے تھے کہ یار مشرکین مکہ حملہ نہ کر دیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو ایک دن ایک صحابی آگے کہنے لگا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کب تک کس طرح پھرتے رہیں گے؟ امن والا دور نہیں آئے گا؟
آپ نے فرمایا کہ ضرور امن والا دور آئے گا، تم جماعت کے اندر بیٹھو گے اور اسلحہ اتار کے بیٹھو گے، امن والا دور تم پر آئے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے تسلی کے لیے یہ آیت نازل کر دی کہ جو ایمان لا چکا ہے اللہ تعالیٰ ان کو خلافت عطا کریں گے۔ اچھا، تو قرآن پاک کا استدلال دیکھیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جتنے بھی صیغے جب اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آمنو کا لفظ ذکر کرتا ہے کہ جو ایمان لا چکے ہیں، آمنو ماضی ہے، جو گزرے ہوئے زمانے میں ایمان لا چکے ہیں، تو پھر معاذ اللہ آپ قرآن پاک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ہی بند کر دیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر یہ محل استشہاد یا جو دلیل پکڑ رہے ہیں یہ دلیل باطل ہے۔ یہ اس کا پہلا الزامی جواب تھا۔ ہم کہتے ہیں یہ عقل کے، دیکھیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، سود کی حرمت، اللہ کا نظام، جتنے قوانین نازل ہوئے سب یا ایھا الذین آمنو سے، بالکل ایسا ہی ہے۔ شراب کی حرمت یا ایھا الذین آمنو، بھائی جو گزرے زمانے میں ایمان لا چکے ان کے لیے ہے تو آنے والے لوگوں کے لیے نہیں، یہ تو ابھی اگر نماز کا حکم ہے تو وہ ابھی تک کے مسلمان ہیں، ابھی تک کے مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو خلافت کو اب بند کر رہے ہیں یہ بند کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ حدیث پر بعد میں آتے ہیں، وہ بہت ساری حدیث آپ نے بھی لکھی ہوں گی، وہ انشاءاللہ ہم حل کریں گے۔ ابھی ہم قرآن کی آیت کا جو استدلال ہے اس کو ہم رد کر رہے ہیں۔ دوسرا ہم الزامی جواب یہ دیتے ہیں کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں کہ نہیں راشد ہیں؟ خلیفہ راشد ہے، خلیفہ راشد ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہو رہی ہے سن 3 ہجری کو، مدینہ ہجرت کرنے کے تیسرے سال سیدنا حسن پیدا ہو رہے ہیں، بے شک۔ اور یہ آیت تو ابتدائی دور میں نازل ہوئی، ابتدائی ہجرت کے دور میں نازل ہوئی۔ سیدنا حسن کی بلوغت تک تو یہ اس آیت کا تو حکم ختم ہو گیا، اور جب تک بندہ بالغ نہیں ہوتا تو تب تک مکلف ہی نہیں ہے، بالکل مکلف ہی نہیں ہے۔ تو آپ سیدنا حسن کو کس دلیل سے اس خلیفہ راشد کہہ رہے ہیں؟ وہ تو اس آیت کے زمرے میں آتے ہی نہیں۔ اگر یہی استدلال ہوگا کہ آمنو منکم، کہ جو ایمان لا چکے ہیں بس انہیں خلافت ملے گی، تو پھر سیدنا حسن بھی خلیفہ راشد، بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ الزامی جواب دوسرا تھا۔ تیسرا الزامی جواب یہ ہے کہ قرب قیامت سب کا ایمان ہے کہ سیدنا امام مہدی آئیں گے، ان کی خلافت راشدہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ خلافت راشدہ ہوگی، خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی، بالکل ہوگی، رحمت والی خلافت ہوگی، بالکل ہوگی۔ تو پھر وہ تو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ آمنو منکم میں تو وہ بھی شامل نہیں ہے، تو آپ سیدنا امام مہدی علیہ السلام کو کیسے خلیفہ کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا استدلال عقلاً بھی اور نقلاً بھی کیا ہے؟ باطل ہے۔ اگلا جو ہمارا الزامی جواب ہے وہ یہ ہے کہ امت کو قیامت کی صبح تک جو کوشش کر رہی ہے امت خلافت کی، تو کیا ہمیں خلافت کی کوشش کرنا چھوڑ دینی چاہیے؟ نہیں، آیت کے حساب سے تو آمنو منکم، جو ایمان لا چکے ہیں ان کو خلافت ملے گی، یعنی کہ ابھی ہم خلافت کی محنت کرنا ہی چھوڑ دیں؟ آپ کہیں گے نہیں، تو پھر یہ طرز استدلال درست نہیں ہے۔ تحقیقی جواب سنیں کہ دیکھیں قرآن آج تو نازل نہیں ہوا، بے شک آج سے 1450 سال پہلے، 1450 سال پہلے نازل ہوا۔ ہم مفسرین کا فہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا مراد لیا۔ آج تو ہم قرآن کھولیں گے کہیں گے جی آمنو منکم لکھا ہوا ہے تو منکم سے استدلال کر رہے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ ایمان نہیں لائے تھے لہٰذا وہ خلیفہ نہیں ہے۔ تو آپ ان میں مفسرین دیکھیں، اب سارے حوالے پیش کرنے پہ وقت لگے گا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ سب سے پہلے المتوفی 744 ہجری کیا کہتے ہیں اس آیت کے ذیل میں؟ کہتے ہیں کہ اس آیت سے ھذا وعد من اللہ تعالی لرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم سیجعل امتہ خلفاء الارض، صحیح، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ آپ کی امت خلیفہ ہوگی۔ بے شک، امت عام حکم لیا اور آپ خاص کر رہے ہیں کہ جو ایمان لا چکے ہیں ان کے ساتھ۔ ابن جریر الطبری کہتے ہیں منکم آمنو منکم سے مراد ایھا الناس، اے قیامت کی صبح تک آنے والے لوگوں تم سب سے خطاب ہے، جو ایمان لائے گا اعمال صالحہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے خلافت عطا کرے گا۔ سعدی عبد الرحمن ناصر السعدی رحمہ اللہ وہ کیا کہتے ہیں اس آیت سے وعد من قام بالایمان والعمل الصالح من هذه الامہ، جو اس امت سے، یہ آپ حوالے دیکھتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ، جو اس امت میں سے ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ قائم ہو جائے گا، اس امت سے اللہ تعالیٰ کا اس کے لیے وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یستخلفہم فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ اس کو زمین کے اندر خلیفہ بنائیں گے۔ بے شک، تو یہ حکم عام ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ ابن عاشور
شیخ طاہر ابن عاشور مشہور مفسر ہیں عربی، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ والموصول عام لا یختص بمعین وعمومه عرفی، اس کا عموم اس آیت کا وہ عرفی ہے، قیامت کی صبح تک لوگ خلافت کی کوشش کریں گے، اور جو بھی حقیقی معنوں میں ایمان اور اعمال صالحہ کرے گا، ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو خلافت عطا کریں گے۔ تو ہمارا جو مدعا ہے وہ یہ ہوا، ثابت یہ ہوا کہ آپ نے کہا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، جو ایمان لا چکے ہیں اللہ ان کو خلافت عطا کرے گا۔ حسن العیاری بھی اسی ایسے استدلال پکڑتا ہے۔ صحیح۔ تو الحمدللہ ہم نے ان حوالوں سے یہ چیز ثابت کی ہے کہ جو آپ نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم، جو ایمان لا چکے ہیں بے شک، تو ان کے لیے وعدہ ہے۔ ہم نے کہا نہیں، بلکہ اس آیت کا عمومی حکم ہے، پوری امت کے لیے ہے۔ قیامت کی صبح تک جو ایمان اور اعمال صالحہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ خلافت عطا کریں گے۔ اور ابن عاشور کا ایک مزے کا حوالہ آپ کو دیتا چلوں، وہ کہتے ہیں وفی الآیۃ دلالۃ واضحۃ علی ان خلفاء الامۃ مثل، اس آیت کے اندر واضح دلالت ہے امت کے خلفاء پر۔ وہ کون کون سے ہیں؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن و معاویہ، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ابن عاشور اس آیت کے تحت خلیفہ لکھ رہے ہیں۔ اور جو ہمارا استدلال ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ آیت عمومی ہے اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں۔ اچھا، یہ تو آپ نے آیت کی ساری وضاحت فرما دی ہے، بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہے ماشاءاللہ سے۔ اب اس کے اندر ایک حدیث بھی میں نے بیان کی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ سب سے پہلے نبوت ہوگی، اس کے بعد رحمت والی خلافت ہوگی، اور پھر کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی۔ تو اس سے پھر کیا مراد لیں گے؟ حضرت امیر معاویہ کی جو بادشاہت ہوگی وہ تو کاٹ کھانے والی ہو گئی۔ ہم ثابت یہ کر رہے ہیں کہ اس حدیث کے تحت سیدنا امیر معاویہ داخل ہی نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بادشاہت ہے ہی نہیں، وہ خلافت ہے۔ تو پھر جو 30 سال والی جو خلافت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول، تو وہ پھر اس کی کیا وضاحت ہے؟ وہ حدیث الگ ہے، ہم اس پر بحث کرتے ہیں۔ وہ حدیث مکمل اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے اندر رحمت والی نبوت ہوگی، بے شک، پھر 30 سال خلافت ہوگی جو علی منہاج النبوہ ہوگی۔ کتنے سال؟ 30 سال، جو ابھی آپ نے ذکر کیا۔ اوکے۔ پھر اس کے بعد کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی، پھر اس کے بعد ظلم و جبر والی بادشاہت ہوگی۔ یہ حدیث ہے۔ اب یہ جو حدیث ہے الخلافۃ فی امتی 30 سنہ، کہ خلافت میری امت کے اندر کتنے سال ہوگی؟ 30 سال ہوگی۔ اس روایت سے سب سے پہلے تو ہم اس روایت کا الزامی جواب دیتے ہیں، یا ہم اس روایت کو پہلے حل کر لیتے ہیں، ورنہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم روایت کی تصدیق کر رہے ہیں۔ روایت کو ہم پہلے ثابت کرتے ہیں، اس کے سند کے اوپر، اس کی درایت کے اوپر، اس کی روایت کے اوپر، پھر ہم بات کرتے ہیں اس کا الزامی جواب۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نبوت 30 سال، اور اس حدیث کے بہت سارے طرق ہیں، یعنی امام ترمذی نے اس کو نقل کیا، ابی داؤد نے اس کو نقل کیا، سنن نسائی میں اس کو نقل کیا گیا، مسند احمد میں اس کو نقل کیا گیا۔ لیکن آپ کو مزے کی بات، آپ اس پر توجہ کریں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ جتنی بھی کتابوں کے اندر یہ روایت آ رہی ہے، یہ روایت ایک آدمی کرنے والا ہے اور ایک آدمی سے روایت کرنے والا ہے۔ صحیح۔ اس کے علاوہ یہ روایت نقل ہی کوئی نہیں کر رہا، وہ ایک آدمی ہے سعید بن جمحان، ایک راوی ہے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت سفینہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے، اور روایت یہ کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ خلافت کا جو معاملہ ہے، مروان بن حکم جو خطبہ دیتا ہے اور اس میں کہتا ہے کہ ہم خلیفہ ہیں، ہم خلافت کے اقتدار ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت سفینہ کہنے لگے کہ ان بنی امیہ یزعمون ان الخلافت فیہم، میں نے سوال کیا کہ بنو امیہ کا یہ زعم ہے کہ خلافت ان کے اندر ہے، تو آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو کہنے لگے کذبوا بنو الزرقاء، جھوٹ بولتے ہیں بنو الزرقاء، بنو الزرقاء جھوٹ بولتے ہیں، بل ہم ملوک من شر الملوک، بلکہ وہ ملوک ہیں اور سب سے برے ملوک ہیں۔
سب سے برے ملک. برے ملوک ہیں. پھر جو ابو داؤد کے اندر روایت ہے وہ روایت یہ ہے کہ میں نے حضرت سفینہ سے پوچھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی خلیفہ نہیں ہے، یہ کون لوگ کہتے تھے، یہ ہم اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں. تو حضرت سفینہ کہنے لگے کہ کذبت استاہ بنی الزرقاء، بنی الزرقاء کی شرمگاہوں والے جھوٹ بولتے ہیں. یعنی است کا لفظ یہ گالی ہے عربی زبان کے اندر، یہ اتنی سخت گالی انہوں نے دی. یعنی بنی مروان جھوٹ بولتے ہیں. اس سے بات اتنی تو واضح ہوگی کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نہیں، بلکہ یہ مروان کی بات ہو رہی ہے، مروان بن حکم کی. صحیح. تو مسند ابی داؤد الطیالسی کے اندر اسی روایت کا اضافہ ہے. وہ اضافہ یہ ہے کہ میں نے کہا فمعاویہ، پھر معاویہ کا کیا حکم ہے؟ تو کہنے لگے کہ کان اول الملوک، وہ پہلا بادشاہ ہے، بس اس سے زیادہ سفینہ نہیں بولے. اب جو روایت سے استدلال ہوتا ہے وہ استدلال میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. جو آپ نے 30 سال والا کہا وہ یہ ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ حضرت سعید بن جمحان کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے بیان کیا کہ الخلافت 30 سنہ، خلافت 30 سال ہوگی. ثم یکون بعد ذلک ملکا، پھر اس کے بعد بادشاہت ہوگی. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ تو پھر 30 سال کے بعد آئے، بادشاہت میں شامل ہوئے. قال سفینہ، پھر سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حساب لگایا، کہا کہ سنتین ابو بکر، 2 سال ابو بکر کے، وعشرن عمر، 10 سال عمر کے، اور پھر وسنتا عشرہ عثمان، پھر 12 سال حضرت عثمان کے، اور وسط 24 ہو گئے، وسطہ علی 6 علی کے، 30 پورے ہو گئے. 30 پورے ہو گئے. اس کے بعد کیا ہوا؟ ملوکیت آ گئی. تو پھر یہ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ تو میں یہی بات اشکال کر رہا، الزامی جواب یہی دینے لگا تھا کہ اس روایت سے تو انہوں نے سیدنا حسن کو بھی نکال دیا. روایت کرنے والا راوی حساب لگانے میں اتنا کچا ہو گیا کہ اس نے سیدنا حسن کے جو 6 مہینے تھے، پھر اس پہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الگ خلافت نہیں تھی، وہ حضرت علی کی خلافت کے 6 مہینے شامل ہو گئے. ایسا تو نہیں نا، انہوں نے جب 6 سال پورے کر لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، اس روایت کے مطابق، اس روایت کے مطابق تو وہ پھر بحری ہیں. اب ہم اس کا جواب دیتے ہیں. یا تو وہ کہتے ہیں نا کہ یہ 6 مہینے اوپر ہوں گے، یا وہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن کے اسی 6 مہینوں میں شامل کر لو بھائی. ایسا ہی ہے. اور سیدنا حسن کو شمار ہی نہیں کیا. بے شک. اس کا مطلب ہے کہ صرف بنو امیہ پہ تنقید نہیں کر رہے، سیدنا حسن پہ بھی تنقید کر رہے ہیں. بے شک. بہرحال اب جو اس روایت میں حساب لگایا گیا، یہ حساب ہی غلط ہے. اصل میں جو حساب لگایا یہ حساب بھی غلط لگایا. کیسے؟ کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت ہے ربیع الاول 11 ہجری سے 13 ہجری جمادی الاولیٰ تک، یعنی یہ بنے 2 سال 2 ماہ. اوکے. 2 ماہ اوپر گئے. یس. 2 سال 2 ماہ. پھر سیدنا عمر کی جو خلافت ہے وہ جمادی الاولیٰ 13 ہجری سے 23 ہجری ذی الحجہ، 23 ہجری کے ذی الحجہ تک ہے. یہ بنے 10 سال اور 7 ماہ. 2 ماہ سیدنا ابو بکر کے اوپر نکل گئے اور 7 ماہ سیدنا عمر کے اوپر نکل گئے. ٹھیک ہو گیا. پھر جو سیدنا عثمان کی ہے مدت خلافت وہ ہے 23 ہجری سے 35 ہجری ذی الحجہ تک. یہ بنے جی 12 سال پورے، یعنی وہ ذی الحجہ سے شروع ہو کے ذی الحجہ پہ ہی ختم ہوئے. ان کا الگ مہینے 12 ماہ 12 سال اور 7 ماہ نا حضرت عمر کے 7 اور 9 ماہ اوپر ہو گئے. اور اب 24 سال اور 9 ماہ تو ابھی ہوئی ہیں. حضرت علی ابھی آئی نہیں ہے. اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے 35 ہجری سے 40 ہجری تک، یعنی ہجری رمضان تک. یہ بنے 4 سال اور 9 ماہ. صحیح. یہ بنے 4 سال اور 9 ماہ. اب آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں 2 10 12 4 اور اوپر کے مہینے 18 ماہ، ان کو شمار کر کے یہ بنے 28 سال اور 18 ماہ. صحیح. 28 سال اور 18 ماہ. تو یہ 28 سال تو پورے ہو گئے نا. 2 10 12 4. یس. یہ تو 28 یہ اس طرح ہو گئے. بالکل. جو اوپر مہینے اوپر گئے تھے وہ کتنے بنے؟ 18 ماہ. 18 ماہ میں سے سیدھا 12 ماہ نکل گئے سال کے. 6 ماہ اوپر بچ 6 ماہ اوپر کے بعد، یعنی یہ بنا ٹوٹل حساب کے مطابق 29 سال اور 6 ماہ. 6 ماہ 29 سال اور 6 ماہ. مکمل 30 سال تو ہوئی نہیں. تو پھر وہ 6 ماہ حضرت حسن کے ڈالتے ہیں. اگر نہیں ڈالیں گے، جیسے حضرت سفینہ نے نہیں ڈالے،
تو یہ حساب ہی غلط بن جاتا ہے. پھر سیدنا حسن کی جو خلافت ہے وہ 7 ماہ ہے, 6 ماہ بھی نہیں ہے. سیدنا حسن کی خلافت کتنی ہے؟ 7 ماہ ہے. اگر ان کے 7 ماہ بھی شامل کیے جائیں تو پھر بنتا ہے 30 سال اور 1 ماہ. بالکل ایسے ہی نکالیں, سیدنا حسن کو نکالیں گے تو پھر 29 سال 6 ماہ, پھر بھی 30 سال پورے نہیں بنے. بالکل ایسے ڈالیں گے تو پھر 1 مہینہ اوپر نکل جائے گا کہ 30 سال اور 1 ماہ. کیا آپ کہیں گے کہ سیدنا حسن کی جو آخری ماہ تھا اس کے اندر ملوکیت شروع ہو گئی تھی؟ نہیں, ایسا نہیں ہوگا. ایسا بھی نہیں ہو سکتا. تو پھر دوسری آپ نے جو بات کی جس کا اشارہ کیا کہ اس روایت سے تو سیدنا حسن کی خلافت کا ہی انکاری مان رہا ہے بندہ. ٹھیک ہے, یہ ایک جواب تھا کہ حساب ہی اس روایت کا درست نہیں ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ روایت کا مرکزی راوی ہے سعید بن جمحان. کون ہے جی؟ سعید بن جمحان. یہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت سفینہ سے روایت سنی. دیکھنا یہ ہے کہ اس کی حضرت سفینہ سے ملاقات بھی ہے کہ نہیں. بالکل یہ بنتا ہے, حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا دیکھنا. بالکل وہ بنتا ہے. اس کو بیان کرتا ہے وہ کہ حضرت عبداللہ کہتے ہیں, عبداللہ بن احمد, کہ میرے باپ احمد کہتے ہیں کہ حشرج نے کہا کہ میں نے پوچھا, یعنی امام احمد نے پوچھتے ہیں حشرج سے کہ میں نے سعید سے پوچھا کہ آپ کہاں ملے تھے سفینہ سے. ہاں, پیغام جو اٹھا کے لے کے پھر رہے ہیں, روایت تو ان کی دے رہے ہیں, کہاں ملے تھے؟ تو ملاقات تو ہی ہوگی نا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں ملا, سنیں, لقیتہ, میں ملا سفینہ سے ببطن نخلا, وادی نخلا میں, فی زمن الحجاج, حجاج بن یوسف کے زمانے میں. کب ملا؟ حجاج بن یوسف کے زمانے. دو باتیں, وادی نخلا اور زمانہ کون سا ہے؟ حجاج بن یوسف. اور کہتے ہیں فاقمت عنده 8 لیال, میں 8 راتیں ان کے پاس ٹھہرا رہا, اور میں نے ان سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں, احادیث کے بارے میں. تو انہوں نے مجھے یہ حدیث بیان کی, تو میں نے ان سے کہا اب یہ بات غور کرنے کی, 3 باتیں غور کرنے کی, وادی نخلا, زمانہ حجاج بن یوسف کا, تیسرا میں نے ان سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے. جس بندے کے پاس رات گزارے ہیں 8, میں نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے, تو انہوں نے نام نہیں بتایا اور ان کا میرا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفینہ رکھ دیا. صحیح. یہ 3 باتیں قابل غور ہے, میں ان تینوں پہ بحث کرنے والا ہوں, میں نہیں, محدثین اکرام نے بحث کی ہے. پھر اس روایت کو پتہ نہیں استدلال پہ کیوں پیش کیا جاتا ہے. اب دیکھیں, اچھا یہی سوال مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے کہ پوچھا تو کہنے لگے کہ میں وادی نخلا میں حجاج کے زمانے میں ملا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حجاج گورنر کب بنا. حجاج کو عبد الملک بن مروان نے 1 ذی الحجہ سن 72 ہجری کو, 1 ذی الحجہ سن 72 ہجری, تمام مورخین لکھ رہے ہیں, ابن کثیر, ابن خلدون, سب نے لکھا, تبری, سب نے لکھا کہ حجاج کو گورنر بنایا عبد الملک بن مروان نے 1 ذی الحجہ سن 72 ہجری. کب؟ 1 ذی الحجہ سن 72 ہجری. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں اپنی خلافت کا اعلان کر دیا تھا, تو ان کے محاصرے کے لیے حجاج بن یوسف کو گورنر بنایا. اچھا, کہ آپ جائیں مکہ پر حملہ کریں اور سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہٹائیں کہ انہوں نے ہماری حکومت کے اندر خلافت کا اعلان کر دیا. یہ محاصرہ 17 جمادی الاولیٰ, 17 جمادی الاولیٰ 73 ہجری تک جاری رہا, یعنی 5 ماہ یہ محاصرہ جاری رہا. 5 ماہ اور 17 دن ٹوٹل اس محاصرے کا ہے. پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو ختم کیا گیا. پھر جب حجاج واپس آیا تو پھر عبد الملک بن مروان نے حجاز کا گورنر حجاج بن یوسف کو ہی بنا دیا. صحیح. اب دیکھیں یہ محاصرہ ختم ہوا کب؟ 73 ہجری میں. 5 ماہ 17 دن 72 میں جاری ہوا, 73 ہجری میں ختم ہوا. صحیح. اب 73 سے 75 تک حجاز کا گورنر حجاج بن یوسف رہا. کتنا؟ 73 سے 75. سب سے پہلے 72 میں لگایا, وہ 73 تک اس نے محاصرہ کیا, پھر 73 سے 75 2 سال وہ حجاز کا کیا رہا؟ گورنر رہا. گورنر. اب پھر اس کی بکثرت
شکایات وصول ہونے لگی تو پھر اسے عبد الملک بن مروان نے حجاز سے معزول کر دیا تھا. یہ الگ بات ہے. تو اب وادی نخلہ یعنی حجاج بن یوسف کا جو زمانہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے وادی نخلہ میں حجاج بن یوسف کے زمانے میں ملاقات کی، وہ کب بنتا ہے؟ 73 سے 75. 73 سے 75 صحیح کہہ رہے ہیں. صحیح ہے، 73 سے 75. اور سفینہ کی وفات 71 ہجری میں ہو چکی ہے. اب بتائیں سفینہ کی وفات کب ہوئی؟ میں نہیں کہہ رہا سفینہ کی وفات میں 71 ہجری میں نہیں کہہ رہا، بلکہ مورخین نے ذکر کیا. یعنی کس نے؟ علامہ مجیر الدین العلیمی اپنی کتاب التاریخ المعتبر میں لکھتے ہیں کہ سفینہ 71 ہجری کو وفات پا گئے. امام ذہبی نے تاریخ الاسلام میں لکھا کہ وہ 70 کے بعد فوت ہوئے، یعنی 71 ہجری میں فوت ہو گئے. پھر علامہ یحییٰ بن ابی بکر الیمنی نے لکھا کہ 70 ہجری میں فوت ہو گئے، 71 سے بھی پیچھے آ گئے، 70 ہجری میں فوت ہو گئے. میں آپ کے سامنے مورخین پیش کر رہا ہوں. پھر ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں 71 ہجری لکھا. صحیح. ابن کثیر بھی یہ کہہ رہے ہیں رحمہ اللہ کہ کب فوت ہوئے؟ 71 ہجری میں. اور حجاج کا زمانہ ہی 73 سے 75 ہے. تو پھر سعید بن جمحان کہاں سن رہے ہیں؟ ملاقات کی ثابت ہی نہیں ہے. پھر اگلی بات، دوسری بات کہ سعید بن جمحان کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفینہ رکھا. یہ ہم کہتے ہیں فتنوں کا دور تھا. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے فوت ہو گئے تھے. فتنوں کا دور تھا، لہٰذا کسی شخص نے سفینہ بن کے ان سے یہ روایت بیان کر دی جو اسے حساب بھی نہیں لگا اور وہ بنو امیہ کی بڑھاس نکالنا چاہتا تھا. صحیح. پہلی بات یہ حساب ہی صحیح نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی سفینہ سے ملاقات ہی نہیں ہوئی. تیسری یہ ہے کہ سعید بن جمحان خود ضعیف ہے. کیسے ضعیف ہے؟ سب سے پہلے ابن معین رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب تعلیق تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، اسماء الرجال کی مشہور کتاب تہذیب، اس کے بعد جو ان کی تعلیق ہے اس کے اندر لکھتے ہیں کہ جو سفینہ سے روایتیں نقل کرتے ہیں یہ سعید بن جمحان، لا یرویہا غیرہ، لا یرویہا غیرہ، سعید بن جمحان کے علاوہ ان روایتوں کو بیان ہی کوئی نہیں کرتا. سعید بن جمحان جو سفینہ سے روایتیں نقل کرتا ہے اس میں وہ اکیلا ہے اور اکیلا ملاقات ہی ثابت نہیں ہے. لہٰذا اور کہتے ہیں وَأَرْجُو أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ، میں امید کرتا ہوں کہ سفینہ کے اندر کوئی برائی نہیں ہے. یہ جو برائی ہے یہ جمحان کے اندر ہی پائی جاتی ہے. امام بخاری کیا کہتے ہیں؟ بخاری کے نام لیتے ہیں. امام بخاری کہتے ہیں فی حدیثی عجائب، اس کی حدیث کے اندر عجائب ہیں، کوئی عجیب چیزیں جو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کیسے حساب ہی کلیئر نہیں ہو رہا، ملاقات ہے ہی نہیں اور یہ بیان کر رہا ہے. یعنی جو بھی پیغام وہ اٹھا کے لائے ہیں وہ پیغام ہی صحیح نہیں ہے. عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے بھائی، صاحب عقل بندہ یہ بات نہیں کر سکتا. امام ابو حاتم الرازی کیا کہتے ہیں کہ یکتب حدیث، اس کی حدیثوں کو تو لکھ دیا جاتا ہے لیکن ولا یحتج بھی، اس سے دلیل ہی نہیں پکڑی جا سکتی، قابل استدلال ہی نہیں ہے اس کی روایتیں. اور یہ پوری سیدنا امیر معاویہ کی خلافت کو ملوکیت میں بدل رہے ہیں، صحابیت کو داغدار کر رہے ہیں اس روایت کو لے کر. اور یہ کہتے ہیں ہم صحیح حدیثیں پیش کرتے ہیں، صحیح الاسناد. کیا یہ تحقیق نہیں کرنا ان کے ذمہ نہیں تھا کہ اس کی تحقیق کرتے کہ یہ روایت کیسی ہے؟ اس روایت نے 1450 سال بعد بیان ہونا تھا تو ایک چیز تو، اور اس روایت پر ایک اتنا بڑا مسلک علامہ مودودی کتاب لکھ دیتے ہیں خلافت و ملوکیت، مولانا اسحاق کلپ بنا کے چڑھا دیتے ہیں. علی مرزا کا پورا مقدمہ اس پر کھڑا ہوا ہے. تو کیا اس روایت کی تحقیق نہیں ہونی چاہیے؟ پھر کہتے ہیں کہ جو لا یحتج بھی ہے دلیل، یہ لا یحتج بھی صرف یہی کہا نا دلیل نہ لو، حدیث بیان تو کر سکتے ہیں نا، تو اس کا معنی خود بیان کیا ہے. یہ بھی میں آج رد کرنا چاہتا ہوں. یہ ان کے سامنے کسی نے کہا کہ ابو حاتم الرازی کہتے ہیں کہ لا یحتج بھی، آگے سے مرزا صاحب کہنے لگے کہ وہ جی لا یحتج بھی دلیل نہ پکڑو، ہم دلیل کے لیے نہیں استعمال کرتے، ہم کون سا عقیدہ اسے ثابت کر رہے ہیں. نہیں، لا یحتج بھی جو لفظ بول رہے ہیں اس کا امام ابو حاتم الرازی خود بیان کر رہے ہیں کہ میں اس کا کیا مراد لے رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ لا یحتج بحدیثی، یعنی ان کے بیٹے عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ ما معنی لا یحتج بحدیثی، ابا جی جو آپ کہتے ہیں کہ لا یحتج بحدیثی اس کا مطلب کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ کانو قوما، ایسے لوگ پائے جاتے تھے اس زمانے میں، لا یحفظون، جو یاد نہیں کرتے تھے باتوں کو، فیحدثون بما لا یحفظون، جو یاد نہیں کرتے تھے وہ حدیثیں بیان کرنا شروع کر دیتے تھے.
اور اس کے بعد کیا ہوتا تھا فیغلطون، غلط ہو جاتے تھے، خرابیاں پیدا کرتے تھے امت میں، جیسے یہ سعید بن جمحان کر رہے ہیں. اور وترافی احادیثم اضطرابا، اور آپ ان کی حدیثوں کے اندر اضطراب دیکھیں گے. اضطراب، مضطرب حدیث کہاں قابل استدلال ہے؟ کوئی قابل استدلال نہیں ہے. پھر آخری حوالہ پیش کر دیتا ہوں. میرے سامنے بہت سارے محدثین کے حوالے لکھے ہوئے ہیں. امام الساجی کہتے ہیں کہ لا یطابع ولا حدیثی، کہ اس کی حدیث کے اندر مطابقت نہیں کی جاتی. میں نے یہ آپ کے سامنے محدثین کرام کی آراء پیش کی کہ ایسے ثابت یہ ہوا کہ جو روایت ہے سعید بن جمحان کی خود ضعیف ہے، وہ راوی ہی ضعیف ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو مسلم کی روایت ہے کہ میرے بعد میری امت کے اندر 12 خلفاء ہوں گے. کتنے؟ 12 خلفاء ہوں گے. یہ حدیث اس حدیث کی بھی خلاف ہے. یہاں کہہ رہے ہیں 30 خلافت ہوگی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ ملکیت ہو جائے گی. تو 12 خلفاء والی کہاں سے بات نکل آئے؟ 12 تو آتی ہی نہیں ہیں، پھر اس حساب سے نہیں بن سکتے. تو یہ اس حدیث کے درمیان بھی تعارض ہو گیا. پھر عقلی بات یہ ہے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے دین کو پوری دنیا پر غالب کر دیں گے، آپ کا دین سپیریئر رہے گا. ہاں، ہم آپ کو زمین، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے لیے زمین کو کشادہ کر دیا گیا، میں زمین کے مشارق و مغارب دیکھ رہا ہوں. کہ 30 سال بس آپ کی نبوت کی محنت 30 سال، اس کے بعد امت نے آپ کی دعوت چھوڑ دی اور اس کے بعد پھر امت آج تک گمراہی پہ چل رہی ہے. نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک. بلکہ یہ تو قیامت کی صبح تک ہمارے دین نے غالب رہنا ہے، اور قیامت کی صبح تک یہ خلافت کا نظام یہ تدریجاً جاری رہے گا، اور اس کے لیے محنت کوشش جاری رہے گی. اور اسی کی ایک کڑی سیدنا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی جو آپ کا دین، جو آپ کی نبوت، وہ 30 سال کے اندر بند نہیں ہے، بلکہ وہ قیامت کی صبح تک جاری ہے. پھر یہ ایک اور عجیب لطیفہ ہے کہ سیدنا حسن تک خلافت ہے، پھر بنو امیہ یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملوکیت شروع ہو گئی. پھر عمر بن عبدالعزیز درمیان نے خلیفہ بنا دیے، پھر ملوکیت شروع ہو گئی. پھر کوئی اچھا نظر آیا اس کو، یہ ہمارے وہ مشہدی صاحب کہتے تھے کہ نانی ویڑا ہے، کہ جس کو دل کیا اس کو خلیفہ بنا دیا، جس کو دل کیا اس کو ملوک بنا دیا. تو یہ ایسی بات نہیں ہے. اچھا قاضی صاحب، ایک سوال ہمیشہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے، جب وہ خلیفہ ہی ہیں، مان لیتے ہیں وہ خلیفہ ہیں، تو پھر یہ ملک کا لفظ بڑا مشہور ہوا ہے آج کل. تو یہ بہت خیر سوشل میڈیا کا دور ہے اور بہت زیادہ یہ گردش کر رہا ہے ملک ملک. تو مجھے یہ بتا دیں کہ وہ ملک کیوں مشہور ہوئی ہے جب وہ خلیفہ ہی ہیں؟ تو یہی تو میں حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ مشہور کرنے والے یہ روافظ اور ان کی ماں پرست لوگ تھے، ورنہ صحابہ کرام خلیفہ کہہ رہے ہیں سیدنا امیر معاویہ کو. یعنی آپ کے سامنے میں یہ نسائی کی روایت 3942، اس کے اندر سیدنا نافع واقعہ بیان کرتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ ان کی زمین وغیرہ اس کا. تو کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے آخری دنوں میں ان کو معلوم ہوا کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی آگے واقعہ بیان کریں، یعنی خلافت کے آخری دنوں میں. تو یہ لفظ کے بول رہے ہیں جی خلافت. پھر نسائی 4684 کے اندر بھی خلافت کا لفظ ذکر ہے. پھر اس کے بعد ابو داؤد 1960 کے اندر بھی یہی لفظ ذکر ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں. سیدنا ابن عمر، سیدنا وائل بن حجر، دیگر صحابہ خلیفہ کہہ رہے ہیں، خلیفہ کا لفظ بول رہے ہیں. اور پھر دیکھیں کہتے ہیں جی انہوں نے شورا ختم کر دی تھی، وہ آمر بن گئے تھے، تو لہٰذا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ ملک تھے. سیدنا امیر معاویہ کی شورا بھی تھی. تاریخ پڑھیں نا، زبانی کلامی باتیں کرنے سے تو نہیں بات ہوتی. سیدنا عمر بن عاص، مغیرہ بن شعبہ، ابو ایوب انصاری، زیاد بن ابی سفیان، یہ مشہور شورا کے رکن تھے. دیگر حضرات بھی آپ کی شورا کے اندر شامل. شورا کا نظام وہی رہا. پھر آپ سے میں ایک اگلی بات سوال کرتا ہوں. دیکھیں کہ سیدنا ابو بکر خلیفہ ہیں، بے شک اہل سنت مانتی ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے خلافت کے لیے نامزد کیا سیدنا عمر کو، بے شک لوگوں نے بیعت کی، بالکل خلیفہ ہیں. خلیفہ خلافت منتقل ہوئی ابو بکر کے بعد عمر کے پاس. حضرت عمر نے شورا بنائی، انہوں نے منتخب کیا سیدنا عثمان کو. خلافت منتقل ہوئی سیدنا عثمان پر، خلیفہ ہیں. خلیفہ ہیں. ان کی خلافت منتقل ہوئی سیدنا علی پر، بے شک خلیفہ ہیں. خلیفہ ہیں. ان کی خلافت منتقل ہوئی سیدنا حسن پر.
خلیفہ ہیں۔ खलीफा हैं। سیدنا حسن بلا کے سیدنا امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کو اپنی خلافت دے رہے ہیں، تو وہ ملک کیسے ہو گئے؟ عقلاً بات سمجھ آنے والی ہے۔ नहीं خلافت وہی منتقل ہو رہی ہے نا۔ کہتے ہیں سیدنا امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو جانشین، اور جب بیٹے کو بنایا تو بیٹا ملک بنا نا۔ سیدنا امیر معاویہ کو خلیفہ بنانے والے سیدنا حسن ہیں، تو پھر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا کے سیدنا امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ تو حضرت سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو تھوڑا ہی پتہ تھا کہ سیدنا حضرت امیر معاویہ ملک بن جائیں گے بعد میں؟ بھائی نہیں، اس وقت نہیں پتہ تھا جب انہوں نے بیعت کی، لیکن بعد میں ان کے زمانے خلافت کے اندر زندہ رہے کہ نہیں رہے، بالکل زندہ رہے، اور ان سے وظیفہ وصول کیا کہ نہیں کیا؟ کیا۔ کہ بھائی وظیفے سے بھائی کاٹ کر دیتے، بھائی ملک کا تو میں وظیفہ لیتا ہی نہیں ہوں، اب خلیفہ ہی نہیں ہے، ہاں بادشاہت کا نظام آ گیا، اب تو میں نہیں لیتا۔ وظیفہ ہی نہیں لیتا، وظیفہ لے رہے ہیں، سیدنا حسین لے رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ تو ان ساری چیزوں سے ثابت ہوا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک قطعاً نہیں ہیں، آپ خلیفہ ہیں۔ جب آپ خلیفہ ہیں تو پھر وہ روایت بھی وہ اس کے ضمن میں آئی نہیں۔ سب سے پہلے نبوت ہوگی رحمت والی، پھر خلافت ہوگی رحمت والی، پھر کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی۔ آپ یزید کو اور اس کے بعد آنے والے سارے حاکموں کو ہماری طرف سے کاٹ کھانے والی خلافت اور جبر علی بنا دیں، ہمیں مسئلہ نہیں ہے، ہم صحابیت کا دامن بچانا چاہتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ ہم سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں کہیں گے وہ خلیفہ ہیں، اس کے بعد آپ یہ حدیث ہاں پھر جو اس کے بعد جو مرضی کہیں اس میں تو ہم نے ہمارا صحابیت کا دامن بچانا ہے، بے شک بے شک۔ ہمیں اس کے بعد والوں سے غرض ہی نہیں ہے، ہاں نہ ہم اس کے اوپر کوئی دلیل دے سکتے ہیں، نہ ہمیں اس کی ضرورت اور ہے۔ یہ دامن بچانا اپنی طرف سے نہیں دامن بچا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا، اللہ اللہ تمہیں خدا کا واسطہ ہے، اللہ کا نام ہے تمہیں کہ میرے صحابہ کے اندر عیب نہ نکالتے پھرنا اور لوگوں کو یہ نہ بتاتے پھرنا کہ فلاں صحابی نہیں کی فلاں صحابی نہیں کی۔ ہم تو صحابیت کا دفاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کرتے ہیں، بے شک بے شک ہم تو صحابیت کا دفاع اس وجہ سے کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے نبی کو دیکھا۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک ہم تو صحابیت کا دفاع اس لیے کرتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حجامت کی، آپ کی باتیں لکھی، بے شک۔ آپ کا چہرہ انور دیکھا، بس ہم اس لیے دفاع کرتے ہیں۔ ہمیں ورنہ کیا غرض ہے کہ ہم اس جدوجہد میں لگ جائیں کہ سیدنا امیر معاویہ ملک ہیں یا خلیفہ ہیں؟ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ صحابی ہیں اور صحابیت کا دامن بچانا ضروری ہے۔ اور آخری بات کہ صحابیت کا دامن بچانا اس لیے ضروری ہے کہ پورا دین صحابیت کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ نہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا، نہ میں نے قرآن اترتے ہوئے دیکھا، نہ آپ نے دیکھا۔ بے شک، اور آج اسی طرح بالکل صحیح یہ سالم صحابہ کرام کی محنتیں ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ کے دور خلافت کے اندر پوری دنیا سندھ تک حکومت پہنچ چکی تھی۔ یہ ان کی محنتیں ہیں کہ انہوں نے اپنی نیندیں قربان کی، اپنا چین اپنا سکھ قربان کیا، اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اسلام کے جھنڈے کو وہ دنیا کے ہر کونے تک لہرا کے گئے۔ تو ہم صحابیت کا دامن بچا رہے ہیں۔ ہاں جی ناظرین، تو آج ہم نے یہ جو تمام بحث سنی جس کا مقصد تھا کہ حضرت امیر معاویہ ملک نہیں تھے بلکہ خلفائے راشدین میں سے تھے اور ان کے اوپر خلافت تھی، اور ہم نے اس کے اندر یہ بھی تمام بحث شامل کی کہ 30 سال کوئی دور حکومت نہیں ہے کسی بھی خلافت کا، یہ زیادہ اس کا عرصہ بنا ہے، اور سارا کچھ قاضی صاحب نے بہت ہی وضاحت سے بیان کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ آ چکی ہوگی، تو مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔